اللہ کریم نے قرآن پاک میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور زکریا اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں آپ کی حیات مبارکہ کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ عمران آیات 37 تا 41، سورہ انعام آیت 85، سورہ مریم آیات 2 تا 11 اور سورہ انبیاء آیات 89 تا 90۔ بعض احادیث مبارکہ میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے جن سے آپ کے حالات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک عظیم روحانی شخصیت بھی تھے۔ چنانچہ انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے اوکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات ادا کرنا ہوتا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا نام برخیا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی اسی خاندان سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو انہیں نذر کے طور پر ہیکل کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں کھانے پینے کی بے شمار بے موسمی چیزیں دیکھتے۔ آپ نے پوچھا، یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، اللہ جسے عطا کرتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور آپ کی اہلیہ بانجھ تھیں، مگر اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اپنے حضرت رکھا۔ حضرت علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بہت دردناک ہے۔ روایت کے مطابق شام کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت بوڑھی تھی۔ اس عورت کی پہلے شوہر سے ایک جوان بیٹی تھی۔ بوڑھی ملکہ کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں بادشاہ کسی اور عورت سے شادی نہ کر لے اور اس کی سلطنت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ہی شوہر سے کر دے۔ جب اس نے حضرت علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ناجائز گناہ اور حرام ہے۔ اس پر وہ عورت آپ کی دشمن بن گئی اور ہر وقت آپ کو قتل کروانے کی کوشش میں رہنے لگی۔ ایک دن اس نے بادشاہ کو شراب پلا دی اور اپنی بیٹی کو اس کے سامنے پیش کیا۔
جب بادشاہ اس کی طرف مائل ہوا تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتی ہوں مگر اسے حرام کہتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، یہ تمہاری حقیقی بیٹی کی طرح ہے اور تم پر حرام ہے۔ اس پر بادشاہ نے جلاد کے ذریعے حضرت علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ روایت ہے کہ شہادت کے بعد بھی آپ کے سر مبارک سے یہ آواز آتی رہی کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی ہے اور تم پر حرام ہے۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت زکریا نام کے 2 انبیاء گزرے ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور دوسرے کا نہیں۔ قرآن کریم میں جن حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت کے والد تھے، حضرت مریم کے خالو تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایت کے مطابق حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک درخت دیکھا اور اس سے پناہ مانگی۔ درخت شق ہو گیا اور آپ اس کے اندر داخل ہو گئے مگر آپ کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے لوگوں کو بتا دیا کہ حضرت زکریا اس درخت کے اندر ہے۔ انہوں نے درخت کو آری سے چیر ڈالا جس کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر بتایا جاتا ہے جس نے اپنی بیوی کے اکسانے اور شراب کے نشے میں حضرت علیہ السلام کو شہید کروایا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، وہ قوم انبیاء کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں مگر اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اور اپنے انبیاء کو شہید کرتے رہے۔ ان شہید ہونے والے انبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت زکریا اور حضرت علیہما السلام دونوں کو بخت نصر کے دور میں شہید کیا گیا۔